حافظ صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ 28ویں آئینی ترمیم منسٹر فرما رہے ہیں اتفاق رائے بڑا ضروری ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر بھی کچھ نہ کچھ پاکستان تحریک انصاف بھی آن بورڈ رہی، آپ لوگوں نے بھی کوشش کی، مولانا نے کہا جو ایک کالا ناگ تھا اس کو ہم نے مار دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم بھی ہوگی، 28ویں میں کیا کچھ ہوتا آپ کو نظر آتا ہے اور کیا اس پر کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں عادل نظامی صاحب، گزارش یہ ہے کہ منسٹر صاحب نے کنسنسس کی بات کی، مذاکرے بحث مباحثے اور مشاورت کی بات کی، یعنی جو ان کے علائی ہے ان کو اتحاد میں لانا ضروری ہے۔ ان کے وفاقی وزیر نے کہا کہ ہاں کوئی نظام نہیں ہے، ہائبرڈ نظام ہے۔ اصل بات مولانا ثناء اللہ صاحب کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ 28ویں ترمیم آیا، اس میں یہ چیزیں شامل ہے۔ تو جب 28ویں ترمیم آ رہا ہے تو 26ویں آئینی ترمیم یہی وزیر قانون کہتا رہا، 200-300 قومی اسمبلی کے ممبر اتوار کی شب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، یہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ مسودے میں کیا ہے۔ مولانا صاحب کے پاس مولانا صاحب کے پاس آیا، مولانا صاحب نے کہا ترمیم، انہوں نے سیاہ تیلا ان کے ہاتھ میں دے دیا شاپر، مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ تیلے کے اندر کیا ہے۔ وہ جب مولانا نے کھولا وہ سانپ تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم، 26ویں کے بعد حکومتی وزراء کہتے رہے کہ 27ویں نہیں آئے گی، نہیں آئے گی 27ویں آیا یا نہیں آیا؟ 27ویں آیا۔ اتنا میں ضرور کہوں گا کہ آپ نے 26 سے پہلے بھی کہا کہ کچھ نہیں ہوگا اور ہوا، آپ نے 27 سے پہلے بھی کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، ہوا، اور آج 28 سے پہلے کہتے ہیں کہ مشاورت، کس سے مشاورت؟ یہ تو ہائبرڈ نظام ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ کی بات میں اگر ایک ایڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو یہی لگتا ہے کہ 21 سے پہلے پھر ہو جائے گی، اگر مسودہ بھی ریڈی ہے بڑی عید سے پہلے 28ویں بڑی ترمیم ہو جائے گی۔ عرض کروں جب بھی ہوگا یہ مجبور محض ہے۔ شوکت بھائی، کنسنسس آپ سے بھی کوئی رابطہ ہوا ہے؟ دیکھیں کنسنسس تو دور کی بات ہے نا، پہلی جو بات انہوں نے کی سینیٹر صاحب نے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ انہوں نے مطلب ویسے نہیں کی ہے۔ دیکھیں یہ صرف اس وقت جو صورتحال ہے، مہنگائی بہت حد کراس کر رہی ہے، اور ابھی جو IMF کے نئے شرائط آ رہے ہیں وہ ان کو مار دے گی۔ یہ صرف شوشہ ہے کہ جی نئے صوبے بن رہے ہیں، لوگوں کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے کہ جی اب صوبے جو ہے نا اس میں شروع ہو جائیں کہ یار نہیں 28ویں ترمیم آئے گی تو پتہ ہے NFC میں ہمارا کیا ہوگا۔ یہ کوئی دیکھیں نا، اگر آپ نے صوبوں کو حق دینا ہے تو اس نئی ترمیم کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کون سی ترمیم آپ کو منع کر رہی ہے NFC دینے کی یا صوبوں کو حقوق دینے کی؟ اب یہ آج یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی تعلیم 28ویں صوبوں کو حقوق دینے نہیں ہے، کچھ واپس لینا ہے اس میں نا جو پہلے دے دیے تھے، کیونکہ وفاق کے پلے کچھ نہیں بچتا۔ 18ویں ترمیم پہ یہ آج تک کیوں ڈھولیاں بجاتے رہے کہ جی ہم نے 18ویں ترمیم پیش کی ہے، ہم نے صوبوں کو اختیار دیا ہے۔ آج کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ صوبوں کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ سارا اختیار ان کے پاس رہے۔ یہ تو مورے ہیں، اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو وزیر قانون دیکھیں نا، اب وزیر قانون سے زیادہ اور کون سا باخبر انسان ہونا چاہیے؟ وہی اس کو بتانا چاہیے نا، اگر یہ اتنا اچھی ترمیم ہے، اتنی اچھی ترمیم ہے تو بتا دے کہ جی فلاں ڈیٹ کو ہم لا رہے ہیں، اس کا مسودہ بھی بتا دے، میڈیا کے سامنے لے کر آئے تاکہ میڈیا کو بھی پتہ چلے نا۔ اگر آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ اچھے کام کو کیوں نہیں پبلسائی کر رہے ہیں؟ پبلسٹی اس کی کریں نا۔ آپ کو لوگ کہیں گے یار زبردست ہے 28 ہو سکتا ہے اچھی ترمیم، اور لوگ آپ کو ویسے ہی ووٹ دے دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے پہلے ترامیم لا کے عدلیہ کا بیڑا غرق کیا، جو اور اپنے سسٹم تباہ کر کے رکھ دیے، دیکھیں نا اب بات اس پہ آئے گی کہ جی پھر عمران خان کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے کیا کیا بہانے بنائے جا رہے ہیں، تو یہ خوف ہے نا، یہ جب تک یہ خوف رہے گا۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ملاقات نہیں کرائی جا رہی کہ یہ ترامیم ہے، بہت سارے معاملات ہیں، ادھر سے کچھ نہ کچھ آ جائے گا، یہ خوف کی وجہ سے ملاقات نہیں کرائی، اور اس خوف کی وجہ سے نئے نئے ترامیم سوچے جا رہے ہیں۔ ساری رات یہ سوچتے رہتے ہیں یار کہ اگلے دن آئے گا ہم کیسے اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ ایک ترمیم لاتے ہیں، پھر اس پہ سے خامیاں نکلتی ہیں کہ جی یہ اس سے تو ہم محفوظ نہیں رہ سکتے، دوسری ترمیم لاؤ، اس کا حلیہ بگاڑ دیا نا۔ جو آئین آپ کے پاس تھا اس کا حلیہ بگڑ گیا، نئے قانون آپ لانے۔ دیکھیں یہ واحد ملک ہے جس میں سپریم کورٹ کو بے بس کر دیا گیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا کوئی ایسے وہ نہیں کر سکتے، آئینی عدالت جو موجود ہے، تو یہ دنیا کے واحد وہ ہے۔ ہم تو ویسے بھی آپ آئینی عدالت یہ والے سارے معاملات کس طرح میں خان صاحب نے سوچ رہے تھے کہ اس طرح کی چیزیں بن جائیں، عدالت کی سسٹم کہاں پہ کھڑا تھا؟ یہ آئیڈیا آپ نے دیا ہوگا حکومت کو، ویسے مجھے ہم نے نہیں دیا، لیکن جو انہوں نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ یہ بھگتیں گے، لیکن تھوڑا چونکہ اب اس پر ان کے اوپر چھتری پڑی ہوئی ہے
कभी तो बारिश होगी बगैर छतरी के। चले इख्तियार वली साहब, अब आपने अपोजिशन जो है वो सुन लिया कि उसका इस पूरे जो मामला इस पे क्या स्टांस है, वो तो इसको ऑन करते नजर नहीं आते, लेकिन वजीर कानून कह रहे हैं कि साजगार माहौल जो है वो बनाना है, एक कंसेंसस डेवलप करना है, लेकिन कंसेंसस का डेवलप होना है, अभी उसका कोई मुसवदा कुछ चीज़ आई नहीं है और पहले इख्तिलाफ राय जो है खुलकर सामने आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल। सबसे पहले तो शौकत भाई जो बात कर गए ना कि ये भुगतेंगे, फिलहाल तो आप वो भुगत रहे हैं जो खुद आपके अपने आइडियाज थे और आपके ही प्रोग्राम थे, आप उसी को भुगत रहे हैं। अगर आप इसको हाइब्रिड कहते हो या सुपर हाइब्रिड भी कहते हो, सुपर हाइब्रिड कहें, हाइब्रिड कहें, ये आप ही की, आपका लीडर ही इसका मौजूद था। अब जहां तक बात है, एक तो मैं आपको ये बात कैटेगोरिकली बता दूं कि पार्लियामेंट का काम जो है वो है लेजिस्लेशन करना। नहीं करेगी तो क्या करेगी? इसके अलावा तो जो काम करती है वो तो वगैरह वगैरह में आती है। अब बात आती है कि लेजिस्लेशन होती है कंसेंसस के साथ। 26वीं आईनी तरमीम में JUI हमारे साथ थी, इवन PTI हमारे साथ थी। फिर सुबह ये वोट देने नहीं आए और मौलाना साहब भी गिला करते रह गए कि यार ये अजीब लोग हैं, रात को हमारे साथ थे, सुबह हमारे साथ नहीं है। तो शौकत साहब की पार्टी का तो ये आलम है। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ, ये कहते हैं कि इनको नहीं पता, उनको नहीं पता, तो आपको ये आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को पूरी कौम ने सुना था जब वो फरमाते थे कि हम आए नहीं है, हम लाए गए। इनकी हुकूमत ऐसी थी कि पूरी पार्लियामेंट को एक कर्नल चलाता था। तो इनका ये ख्याल है कि शायद हम ऐसे ही बैठे हैं इधर। अब मैं आता हूँ, आपको थोड़ी सी मैं मिसाल देता हूँ। आई डोंट नो 1997 में आप उस वक्त आपको याद होना चाहिए, शरीयत बिल हम लाए थे कौमी असम्बली में, शरीयत बिल, और वो शरीयत बिल हमने पास भी किया था। और अगर मैं थोड़ा सा उससे माजी में चला जाऊं, हाफिज अब्दुल्ला साहब ने, इन्होंने, इनका अपना एक अंदाज है बोलने का, लेकिन मैं इनको यही कहता हूं कि हमेशा तनकीद इतनी करनी चाहिए कि अगले बंदे को भी बुरा ना लगे, वरना हम सबके माजी जो है वो हमें भी सबका याद है। पाकिस्तान की तारीख में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनेंस, ये जब पास हुआ था, इसमें इख्तियार दिया गया था परवेज मुशर्रफ को कि आप वर्दी में 2 साल 5 साल बैठे रहें और कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड है, जितनी मर्जी आप तरामीम ले आए और आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लें। वो हुकूमत किसकी थी? वो MMA की हुकूमत थी, और वो MMA की सपोर्ट के बगैर हो नहीं सकता था। तो हाफिज साहब, हम इस मतलब आप ये बात अगर करते हैं ना कि यहाँ पर इसको नहीं पता, उसको नहीं पता, तो हमने तो आपके सामने शरीयत का बिल भी कौमी असम्बली में पेश करके उसको पास करके दिखाया था। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया था कि हम किसी को ये कहें कि आप वर्दी में बैठकर, आपके पास इख्तियार है। ठीक है, मतलब इख्तियार भाई, आप ये कह रहे हैं माजी में सबने गलतियां की हैं तो लिहाजा ये जस्टिफाइड है, इस टाइम आपने भी वही करना है। माजी में अगर JUI ने किया, वो MMA के मुशर्रफ दौर में PTI हाइब्रिड निजाम ले आई, अब आप उसको लेके कंटिन्यू करेंगे, मतलब उन्हीं की तकलीद करेंगे आप भी। आपके जज्बात हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इन्होंने किया हम गलतियों को दोहराएं। हम कहते हैं कि आप अपना जो आपने किया है, ये आपका तजर्बा था, हम उस तरह नहीं करेंगे, हम उससे थोड़ा बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, कंसेंसस आप कह रहे हैं, कंसेंसस डेवलप करेगा। अभी तक कितना कंसेंसस डेवलप होगा? चले इस पे जरा चौधरी मंजूर साहब भी हमारे साथ हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अभी तक तो उनसे भी पूछ लेते हैं, कोई हुई है बातचीत, हुई है चौधरी साहब, कोई राब्ता हुआ आप लोगों से, कोई ड्राफ्ट शेयर हुआ? क्योंकि आप लोगों के वोटों के बगैर तो ये मामला आगे नहीं चल पाएंगे। पहले तो शुक्रिया आदिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका फराहम किया। वैसे मैं तो आजकल आपने देखा होगा टॉक शोज से दूर ही हूँ, क्योंकि टॉक शोज में ताने शाने ज्यादा रह गए हैं, कोई आर्गुमेंट्स तो कम ही हमें सुनने को देखने को मिलता है। सर हमने तो बुनियादी बात ये है कि ये आप जो मोअज़्ज़िज़ शख्सियात बैठती हैं, ये तो आप लोगों ने सियासतदानों ने आके बात करनी है ना, किस तरह बात करनी है वो आप लोगों को पता है।
جو سیاست جو چلو میں سسٹم آج پاکستان میں آ گیا وہ سیاستدانوں نے دیا ہوا ہے. میں اوورال سر میں بات کر رہا ہوں, میں اوورال بات کر رہا ہوں سر. آپ نے جو ایک اچھا تبصرہ کیا, بالکل ایسی چیزیں بہت سے لوگ اس طرح بات کرتے ہیں سر. یہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے ہے, آپ لوگ آگے بات کرتے ہیں سر, ہم تو سنتے ہیں, قوم کے سامنے رکھتے ہیں کہ سیاستدان کس طرح بات کر رہے ہیں. یہ آپ کے لیڈرز آپ اینکر حضرات بہت باکمال لوگ ہیں, لاجواب سروس ہے. ہم آپ کی بات تھوڑی کر رہے ہیں, میں نے تو اپنے آپ کی بات کی, آپ کی تھوڑی بات کی. اچھا میں گزارش کروں کہ دیکھیں آئین کے اندر, آئین جب بنا تو اس کے بعد آج تک اس میں 27 ترامیم ہو چکی ہیں, لیکن 8 کا ہندسہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 8ویں ترمیم کو دیکھیں, 18ویں کو دیکھیں, اب 28ویں ترمیم جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے. وہ دونوں ترامیم جو تھی 8ویں ترمیم اور 18ویں ترمیم, وہ ایک بالکل ٹرن اراؤنڈ تھی. 8ویں ترمیم نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. بعد میں 18ویں ترمیم پہ جو آئین کنسنسس کے ساتھ 1973 میں پاس ہوا تھا, بعد میں پھر ایک کنسنسس ہوا 18ویں ترمیم کے دور میں. تو 18ویں ترمیم جو تھی اس نے سارے صوبوں کو, چھوٹی پارٹیوں کو جس کی ایک ممبر کی نمائندگی تھی اس کو بھی کمیٹی کے اندر نمائندگی تھی, اور 8-9 مہینے لوگ بیٹھے رہے. تو یہ کنسنسس ہوتا ہے. کنسنسس ابھی تک اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ لے کر آئیں اور چند دنوں میں پاس کر لیں. ابھی تک ہمارے سامنے نہ کو مسودہ آیا ہے. اور دوسرا, ہر چیز کا ایک طریقہ کار آئین کے اندر دیا ہے. اگر آپ نے صوبے نئے بنانے ہیں اس کا طریقہ کار ہے, NFC کا طریقہ کار ہے, آئین کے اندر ترمیم کا طریقہ کار ہے. تو وہ ایک طریقہ کار موجود ہے. اس کے مطابق اگر کوئی, جیسے پہلے جو 27ویں ترمیم تھی اس میں ایک لمبا چوڑی لسٹ ہمیں ملی تھی, پھر اس پہ ہماری CEC کی میٹنگ ہوئی تھی, اس پہ بہت سارے پوائنٹس کو ہم نے رد کیا تھا. کچھ پوائنٹس تھے جن کو مانا, جس میں پیپلز پارٹی کا پرانا مطالبہ تھا کہ ایک آئینی عدالت بنائی جائے. اب یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ اس میں کون لوگ آئے ہیں, کیسے لوگ آئے ہیں, اس پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال وہ ایک ایسا مطالبہ ہے جس میں صوبوں کی برابر نمائندگی ہو اور جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی حق تلفی نہ ہو. یہ اس کے پیچھے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر, مجھے یاد ہے اس وقت ہم MNAs تھے جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا, تو اس میں یہ اس نیت سے یہ لکھا گیا تھا تاکہ صوبوں کے ساتھ کسی کے ساتھ آئینی مسئلہ ہو تو یہ بینچ اس طرح سے نہ بنے جیسے بھٹو صاحب کے بینچ میں ہوا تھا کہ 4 جج پنجاب سے تھے, انہوں نے پھانسی کی سزا کو بحال رکھ دیا, اور 3 جج غیر پنجابی تھے, انہوں نے تینوں نے بری کر دیا. تو جب اتنا اختلاف ہو جائے تو ایکسٹریم سزا نہیں دیتے, یعنی 2 ججوں کے درمیان بھی اگر ایک سزائے موت دے دے اور ایک عمر قید دے دے تو ایکسٹریم سزا نہیں ملتی. لیکن پھر بھی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. تو جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی بات سننی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آئین کے اندر کوئی بات کریں, آئین حکومت کا نہیں ہوتا, آئین تو ریاست کا آئین ہے. حکومت آج ہے کل نہیں ہوگی. آپ, میں تو سمجھتا ہوں PTI کو بھی لیں اعتماد میں, ساری جماعتوں کو اعتماد میں لیں. کنسنسس پیپلز پارٹی نے یہی تو 18ویں ترمیم میں کیا تھا, بھٹو صاحب نے یہی تو 1973 کے آئین میں کیا تھا. اور اس روح کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیزیں ضروری ہیں لانے والی تو وہ لایا جا سکتا ہے, لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے, مطلب 26ویں آئینی ترمیم ہے یا 27ویں آئینی ترمیم ہے حافظ صاحب, اس میں موسٹلی جو چیزیں تھیں وہ عدالتی معاملات کے حوالے سے یا کہہ لیں کہ مدت ملازمت جو ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں. ابھی تو پیورلی انتظامی اور جو کہہ لیں کہ مالیاتی مسائل ہیں اس کے حوالے سے ترمیم آنا مقصود ہے. میرے بھائی بات سنیے, میرے بھائی اختیار ولی نے بات کی, میں نے تو لاجک کی بات نہیں کی, انہوں نے زبردست لاجک کی بات کی, منطق کی بات کی. ان کو یہ لاجک اور منطق مبارک ہو. قوم سن رہی ہے, آپ کو بھی قوم سن رہی ہے, مجھے بھی سن رہے ہیں. میں نے کون سی غلط بات کی؟ میں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے وزیر قانون کو ایک رات پہلے پتہ نہیں تھا کہ ترمیم کیا ہے. اور یہ تو وزیر قانون نے خود کہا نا, خود کہا نا, وہ آپ نے کہا نا. میں نے یہ بات کی, میں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ہم نے مخالفت کی, اور جو وعدے ہمارے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم میں انہی 2 بڑی پارٹیوں نے کی, 2 میں سے ایک بھی نہیں مانی گئی جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے. بات یہ ہے, مجھے یہ بتائیے, COD کی بات ہوئی, چارٹر آف ڈیموکریسی کی. کیا چارٹر آف ڈیموکریسی میں نیب کا خاتمہ شامل تھا یا نہیں شامل تھا؟ دونوں پارٹیاں ہیں, دونوں حکومت میں ہے, کیوں ختم نہیں کیا؟ آج ختم کرے, میں ساتھ دوں گا. حالانکہ JUI سے میں نے کوئی وہ نہیں دیا ہے, لیکن میں یہ گارنٹی دوں گا کہ نیب کے خاتمے میں JUI آپ کے ساتھ ہے. آئیے ختم کرے, گھوڑا بھی حاضر, میدان بھی حاضر, لیکن آپ ختم کرنے کے لیے نہیں تیار. کیوں؟ آپ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے. ہم نے روز اول نیب کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے, لیکن جب نیب کی دباؤ ہم پر آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ نیب غلط ہے. جب میرے پارٹی کے مخالف پر دباؤ آتا ہے پھر میں کہتا ہوں نیب بہت اچھا ادارہ ہے.
تو یہ ہے، یہ کون سی، اس میں کون سی لاجک نہیں ہے؟ اس لیے بات نہ کرے، جو بات کرتے ہیں حقیقت سے کرے، حقیقت سے بات کرے کہ اصل انتظامی جو معاملات ہیں اگر اس پہ بات کریں اب آ جائے نا انتظامی معاملات. انہوں نے بات کی، میرے بھائی پیپلز پارٹی کے بھائی نے، ہمارے محترم ہیں، جب 18ویں ترمیم 9 مہینے اس پر بات کر کے ایک متفقہ چیز ایک صورت میں نکلی، تمام پارٹیاں اس پر متفق تھی. اس کو کہتے ہیں مشاورت، اس کو کہتے ہیں کنسنسس. وزیر قانون صاحب کس مشاورت کی بات کر رہے ہیں؟ 28ویں ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. 28ویں ترمیم کے ذریعے 73 کے آئین کا پوسٹ مارٹم جاری ہے. اور میں آخر میں ایک بات کروں، جس پارٹی نے بھی 28ویں ترمیم کی حمایت کی اس کی سیاسی جنازہ نکل گیا. وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج عوام بہت باشعور ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کون ٹھیک کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، کون صحیح راستے پہ چل رہا ہے، کون غلط راستے پہ چل رہا ہے. 27ویں ترمیم میں مجھے ایک نقطہ بتایا ہے، ایک نقطہ کہ قوم کے فائدے میں ہو یا ملک کے فائدے میں ہو، ہاں فرد کے فائدے میں ہے، ٹھیک ہے، دو شخصیات کے فائدے میں، بنیادی چیز وہی. چلیں اب لیکن جو آپ کی 28ویں ترمیم ہے شوکت بھائی، اس میں ڈیولوشن آف پاور ہے، لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آلدو صوبائی خود مختاری کی بات ہوتی ہے، لیکن جب صوبے نے نیچے دینا ہوتا ہے تو وہ چیزیں پاس آن نہیں ہو رہی ہوتی. آن دا ادر سائڈ یہاں پہ تعلیم ہے، آبادی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں. اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، سر منظور صاحب میں آتا ہوں حافظ صاحب سے، نہیں ایک سیکنڈ، حافظ صاحب سے یہ تو پوچھیں، ان کو تو پتہ ہے پھر 28ویں ترمیم کیا ہے، ہمیں بتائیں تو صحیح نا. وہ کہہ رہے ہیں جس نے اس کی حمایت کی وہ کیا ہے؟ میں بھی یہی سوال، کیا وہ کہہ رہے ہیں جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس کی حمایت کی اس کے ساتھ جو ہوگا، جو بھی آپ نے بولا ہے، تو بتا رہے ہیں آپ کو پھر معلوم ہے کہ اس میں ہے کیا؟ مجھے یہ معلوم ہے کہ ابھی رانا ثناءاللہ کی کلپ آپ نے نہیں سنی، منظور بھائی، منظور حسین صاحب، آپ نے رانا ثناءاللہ کی کلپس نہیں سنی. ابھی عادل نظامی نے ہمیں سنوایا. انہوں نے کہا کہ اس میں صوبوں میں اضافہ، انہوں نے کہا NFC پر بات ہوگی، انہوں نے یہ بات کی، صوبائی خود مختاری وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں انہوں نے بات کی. ایک بار اگر دوبارہ بھی ہم دوبارہ آپ کو سنائیں گے. تو جب حکومتی ایک وزیر یہ رہا تو میں اسی کو بنیاد بنا کر بات کر رہا ہوں.